درخواست گزار ہوں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے آج کل یہاں ایف سی کالج میں پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. آپ سب کی تعلیم ہے ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب. ہم ایک اور میں دوستوں سے گزارش کروں کہ ہم ڈاکٹر صاحب بڑی بھرپور زندگی گزار کے گئے ہیں. ہم ان کا تعزیتی ریفرنس تو کر رہے ہیں لیکن یہ ایک طرح کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ بڑی بھرپور زندگی گزار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو جناب ڈاکٹر شاہد سب صدارت مہمانان گرامی اور سامعین اکرام، میرا خیال ہے تو وہ 3 کہانیوں سے زائد عرصہ علم خان صاحب کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے. ان دنوں ہم حلقہ باب ذوق میں آئے تھے اور شعر کہنے کا ہنر سیکھ رہے تھے. سینئر دوست بتاتے ہیں کہ علم خان ہوتے ہیں لاہور میں ہوتے ہیں، فیصل آباد میں تھے اور افسانہ لکھتے ہیں کہ غائبانہ تعارف سے ان کا ایک خاکہ تشکیل پایا. بعد میں وہ فیصل آباد آئے تو ان سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب کی ایک خوبی تھی کہ وہ دوستوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے اور بہت ہی عمدہ اور شاندار گفتگو کرتے تھے. ان کی جو شخصی خوبیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ بہت کم لوگوں کو ناراض ہونے کا موقع دیتے تھے اور لوگ اپنے مختلف نظریات اور عقائد سے قطع نظر ان سے گہری وابستگی رکھتے تھے. تو خان صاحب کے ساتھ نظریاتی بوجھ کے باوجود میرا بہت ہی گہرا تعلق رہا. بلکہ جب میں باب ذوق کا سیکٹری بنا تو میں منتظر ہوتا تھا کہ خان صاحب کا فیصل آباد میں آئیں اور ایک جلسے کی صدارت انہیں دی جائے. اور دوسری بار وہ حلقے کا سیکٹری بنا تو مجھے ان کا تعاون حاصل رہا. خان صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو بہت عمدہ شاندار گفتگو کرتے تھے اور ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن گفتگو بہت سے اچھا کی ہے. اگر کہیں وہ ریکارڈ ہو جائے احاطہ تحریر میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ قیمتی ہو جائے. لیکن ہوا میں لفظ کہیں معلق ہو جاتے ہیں، جوش پہ کہیں اور نکل جاتے ہیں اور پھر کسی کی دسترس میں نہیں آتے. تو خان صاحب کی بہت عمدہ اور شاندار باتیں بہت کم حافظے میں موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو وہ لکھنا بھی چاہیے تھا جو نظریاتی اور ادبی یا تنقیدی تناظر میں بحث کرتے تھے اور موضوع کی مناسبت سے ٹو دی پوائنٹ واضح اور صاف موقع بھی رکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نظریاتی دوست بسا اوقات غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، مثلا مذہب اور خدا کے حوالے سے ان کے کلمات دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے میں نے خان صاحب کو کبھی بھی مذہب کے حوالے سے دل آزاری کرتے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی مثلا ہم دوست اکثر غیر محتاط لطائف بھی سناتے ہیں ایک دوسرے کو، زبانی جملے بھی کستے ہیں. خان صاحب اس ایپ سے بھی بری تھے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی شخصیت کے گرد ایک حالہ بنا لیتے ہیں اور اس حالے میں ایک کشش پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف پھر لپٹ ہوتی ہے یا وہ ان کے قریب آنے کے خواہشات ہوتے ہیں. تو خان صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل تھے. انہوں نے افسانہ نگاری کی، غلام جسموں کا روحہ کے عنوان سے کتاب شائع ہوئی اور میرا خیال ہے کہ 2000 سے پہلے شاید میرے مطالعے میں میں نے اس کتاب کا اس وقت تو وہ شاید زیادہ سمجھ میں نہیں آئی اور ان کے افسانے ہم پہ نہیں کھلے، لیکن بعد میں ان افسانوں کے رنگ یا خال و خال ظاہر بھی ہوئے. فکری اعتبار سے ترکیب پسند تھے لیکن ہم نے ہر سال 9 اور 10 محرم کی رات کو جاگ کر گزاری. جب وہ فیصل آباد میں آتے تھے تہوار کے ہیں اور محرم کے ہیں اور دوسرے ہیں وہ فیصل آباد جاتے تھے تو 9 اور 10 محرم کی رات کو عقیدے کے مطابق ایک جاگنے کا ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے. تو خان صاحب یہ رات ہمارے ساتھ جا کر
بلکہ ہم ان کے ساتھ جا کر گزارتے تھے، اگرچہ ہم نظریاتی طور پہ ان کے یا مذہبی طور پہ اتنا قریب نہیں تھے، لیکن وہ جاگتے تھے۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے، بلکہ پہلی بار قرۃ العین حیدر کا آگ کے دریا میں موجود یہ جملہ بھی ہم نے ان کی زبان سے سنا کہ خدا تمہیں غم حسین کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہیں۔ تو ان کے ساتھ بہت یادیں وابستہ ہیں، کچھ شکوے اور شکایت بھی ہیں، لیکن مرنے والے کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کی یادوں کو شیئر کرتے ہیں، اچھی باتیں یاد کرتے ہیں اور اس سے تعلق خاطر نبھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ منظر نامے سے غائب ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں بہت ہی سرکردہ اور عمدہ لکھاری شامل ہیں، دانشور ہیں اور فلسفی بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی عدم موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خدا شاید اس خطے سے ناراض ہے۔ میں نے شاید کہیں آبے کو یہ مسعود جو ہے نا ان کی کتاب میں پڑھا، اول دوست میں شاید پڑھا کہ خدا جب کسی خطے کے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو بڑے لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو شاید یہ اچانک کچھ ایک دہائی میں بڑے لوگوں کی عدم موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ خطہ ایک بہت بڑے کرائسس سے دوچار ہے۔ مثلا کتنی عجیب بات ہے کہ اس قدر حبس کے ماحول میں، جبر اور تشدد میں کوئی نظامتی شاعری نہیں، ادیب نہیں، کوئی دانشور سامنے کھڑا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے تمام بڑے ادیبوں اور شاعروں نے کمپرومائز کر لیا، وہ اپنے آپ کو ایک کمفرٹیبل لائف میں مقید کرنے میں کامیاب ہو اور یہ سوچتے ہیں انہوں نے رازیات پائی۔ ہر عہد میں کوئی نہ کوئی مزاحمتی دانشور ضرور ہوتا ہے، کبھی فیض تھے، کبھی فراز تھے، کبھی اجالت تھے۔ یہ جو منظر سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ خطاب بہت بڑے جو ذہن سے، فلسفے سے اور دانائی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے خان صاحب گفتگو کرتے تھے اور کھل کر اظہار کرتے تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی سطح پر اپنے دائرہ کار میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ ہمیں ظلم کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ اپنی یادوں کو شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب۔